السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے، اور معراج کا جو موضوع ہمارا پچھلے جمعے پارٹ 1 ہم نے کیا تھا، تو آج ہم مزید جو ہے نا بیان کرتے ہیں پارٹ 2 میں، اور واقعات جو نبی علیہ السلام کو اور مشاہدات معراج کی رات ہوئے ہیں ان کا ہم بیان کریں گے۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام پر بات مکمل کی تھی، تو پھر سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ یہ اصل میں نا بیری کا ایک درخت ہے، اور عجیب و غریب درخت ہے۔ اس کے پھل جو ہے نا مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، مٹکوں کی طرح، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کو نا رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ ایسے رنگ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، لا ادری ما ہیا، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے رنگ کہ اس کی خوبصورتی بیان سے باہر، یعنی کہ وہ لفظوں میں نہیں ہم اس کو بیان کر سکتے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں، سونے کے پتنگے۔ اب اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں کا علم ادھر ختم ہو جاتا ہے، منتہا انتہا والی جگہ، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ ادھر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور جو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آتی ہے، کوئی حکم کچھ بھی، تو وہ بھی ادھر ٹھہر جاتا ہے۔ تو گویا جو نیچے سے اوپر گیا وہ ادھر ٹھہر گیا، اور جو اوپر سے نیچے آیا وہ بھی ادھر ٹھہر گیا، تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے یہ درخت، بعض روایات میں ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ تو تطبیق اس طرح دیتے، تطبیق سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ دو چیزوں کو اس طرح کرنا کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ مطابقت پیدا کی ہے کہ چھٹے آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، اور شاخ 7ویں آسمان تک ہے، اتنا بڑا وہ درخت ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک آسمان تک درخت۔ پھر نا یہ جو سدرۃ المنتہا کی جڑ ہے نا، اس میں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں۔ فرمایا اے جبریل، یہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں، 2 پوشیدہ نہریں اور 2 ظاہرن ہیں۔ ما ہاذان یا جبریل، جبریل یہ دونوں نہریں کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل و فرات ہے۔ یہ جو دریائے نیل و فرات ہے نا، تو یہ ادھر ہی سے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے اس کے ساری تفصیلات کا، مطلب فرمایا کہ اس کی جڑ میں سے جو فرات اور نیل ہے نا، یہ 2 دریا ادھر سے نکلتے ہیں۔
پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نا اصل حالت میں سدرۃ المنتہا کے پاس ہی دیکھا ہے، 2 بار دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پہلی مرتبہ دیکھنے کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جبریل کو روشن کنارے پر دیکھا، یعنی کہ واضح طور پر زمین پر۔ یہ غالباً ابتدائی وحی جب آئی تھی نا اس وقت تھا۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبریل کو ایک اور بار اترتے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت گر رہے تھے جڑ جڑ کے، اتنے خوبصورت۔ اور ان کا پر فرمایا اتنا بڑا ہے کہ 2 پر انہوں نے پھیلائے تھے نا دنیا میں، تو مشرق و مغرب جو ہے نا چھپ گیا تھا، اتنے بڑے ان کے پر ہیں، اصل حالت ان کی، اصل حالت، اور 600 پر ہیں۔ اور پھر ان کا لباس بڑا ہی خوبصورت تھا۔ فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر نا موتی جڑے ہوئے تھے، سبز لباس تھا۔ یہ تھی ان کی اعلیٰ حالت۔ اب نہ ایک اور حالت میں بھی آپ نے دیکھا، وہ تھی خشیت الہی، ڈر، خوف۔ اور یہ ہوتا ہے جب بندے پر خوف طاری ہو نا اللہ کا، تو بندہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی ذات کتنی بڑی۔ تو اللہ کی ہیبت سے نا بندہ کو کب کبھی چھوٹ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے نا ان پر اللہ کی نا ہیبت جب ان پر طاری تھی نا جبریل پر، وہ بھی دیکھا۔ تو انہیں نا اللہ کی ہیبت سے ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بسیدہ ٹاٹ ہو، جو زمین پر نہیں پڑا ہوتا ٹاٹ پرانا سا، ایسا، یعنی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں نا، جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو وہ واقعی آپ دیکھیں جس ذات نے سمندر بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، زمین و آسمان بنا دیے، سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، تو اس کی عظمت کا کیا کہنا، ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے نا جبریل ایسا نا جیسا بسیدہ ٹاٹ نہیں پڑا ہوتا اللہ کے خوف سے، تو یہ ہوتا ہے جی۔ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں فلاں ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ خوف کی نا حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی حقیقی خوف اپنا عطا فرمائے، لیکن اپنی رحمت بھی۔ پھر نہ فرمایا یہ مسئلہ کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں، تو وہ پھر یہ آ رہی روایت کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ اس آیت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پوچھا کہ ادھر کون مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ جبریل علیہ السلام۔ لو تفسیر ہوگی، یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اللہ تھے، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور فرمایا میں نے انہیں نا 2 دفعہ کے علاوہ کبھی بھی اصل حالت میں جو ہے نا وہ نہیں دیکھا، یعنی کہ ان کو میں نے نا اصل حالت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ بات ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سخت انکار کرتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآ، جس نے یہ کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا، وہ اپنے رب کو دیکھا، فقد کذب، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا۔ سورہ نجم کی تفسیر بخاری شریف میں۔ پھر اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے جنت میں لے گئے،
جو جنت ہے نا جنت، ادھر میں نے دیکھا کہ اس میں تو موتیوں کے ہار تھے اور جنت کی مٹی کستوری کی تھی، یعنی کہ اس جیسی مٹی نہیں بلکہ کستوری کی، اور آپ نے نا وہاں موتیوں کے کبے بھی دیکھے ہیں۔ پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیل کرتے کرتے ایک ایسی نہر پر پہنچے جس کے دونوں کناروں پر جو نا موتیوں کے خیمے کہہ لیں، کبے کہہ لیں، مشتمل تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے، یہ نہر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حوض کوثر ہے۔ اچھا یہ جنت میں ہے نہر، اور یہ میدان محشر میں لائی جائے گی ہمارے لیے، اور جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا 50,000 سال تک اس کو پیاس کوئی نہیں لگی۔ پھر سوال اٹھاتے ہیں پھر جنت کی نعمتیں کس کے لیے؟ بھئی وہ لذت کے لیے ہے۔ جنت میں کھانا پینا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ دنیا میں کھانا مجبوری ہے۔ فریدہ، بابا فرید تھا نا، اسے شعر بولا ہوا ہے بڑا اچھا، فریدہ موت کو لو بھوک بری، راتی کھادی دنے پھر کھڑی۔ مطلب یہ تھا کہ موت تو ایک بار آتی ہے اور یہ بھوک بار بار آتی ہے، تو ادھر بھوک ہے نہیں، لذت کے لیے کھانا ہے جنت میں۔ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری کی ہے، اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، نہروں میں کنکریاں بھی ہوتی نا، وہ موتیوں کی ہے، کنکریاں موتی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے نا حوض کوثر کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نا جنت میں ایک نہر ہے اور اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ دنیا میں کنارے تو مٹی کے ہیں نا، تو اس کے کنارے فرمایا سونے کے ہیں، اور اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، اتنا شفاف وہ پانی ہے کہ وہ اس کی کنکریاں پتہ ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے، اور اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ کیسی خوب، یعنی کہ دیکھنے کا نظارہ ہی نہیں مان، ہاں جی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اس میں ایسے پرندے ہیں حوض کوثر پر، پرندے بھی ہوتے ہیں نا نہروں پہ، جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں، گویا کہ پرندے اونٹ جتنے بڑے ہیں، ہے وہ پرندے، جسامت ان کی اونٹوں جیسی ہے، اڑتے بھی ہیں، یعنی کہ آپ غور کریں اتنا بڑا پرندہ دنیا میں دیکھا ہے، یعنی کہ وہ نرم نازک، وہ کبوتر جیسے نرم ہوگا، بٹیر فلاں، لیکن ان کی جسامت فرمایا اونٹوں جتنی بڑی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بڑے خوش رہنے والے پرندے ہیں، خوش و خرم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، جو انہیں کھائے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوش رہے گا۔ اچھا یاد رہے کہ جنت میں ٹینشن کوئی نہیں ہے، خیال بھی نہیں آنا۔ یہ نا دو قسم کی ہوتا ہے بندہ، جسمانی طور پر بعض کا بندہ بڑی لذتوں میں ہوتا ہے تو روحانی طور پر بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جنت میں بندہ روحانی طور پر بھی خوش ہوگا، جسمانی طور پر بھی خوش ہوگا، نہ اندر سے اسے کوئی ٹینشن غم ہوگا، نہ اوپر سے کوئی غم ٹینشن ہوگا۔ غالباً ادھر نہ ٹینشن کا خیال تک نہیں آنا، وسوسہ تک، خوش ہی رہنا۔ پھر نا جنت کی سیل کے درمیان نا آپ نے ایک آہٹ سنی، تو آپ نے فرمایا یا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو مؤذن ہیں بلال رضی اللہ تعالی، یہ ان کے قدموں کی آہٹ۔
تو آپ نے نا میراث سے واپس آ کر لوگوں کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا قد افلح بلال رأیت له قضا و قضا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کامیاب ہو گئے، میں نے تو ان کی جنت میں قدموں کی آہٹ سنی۔ اور واقعی آپ دیکھ لیں انہوں نے کئی بار صحابہ رخصت لی ہے، انہوں نے اگر کسی نے ظلم و ستم کیا تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت اختیار کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقام کس وجہ سے ملا انہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو غالباً 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ اب نا ایک اور آپ نے نا جب جنت میں گئے نا تو آپ نے نا ایک بہت خوشگوار خوشبو مہک آپ کو آئی، خوشبو آئی بڑی پیاری، اتنی پیاری کہ آپ بے اختیار آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی خوشگوار مہک اور خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ نا فرعون کی بیٹی کو کی جو کنگھی کرنے والی خادمہ تھی نا یہ اس کی خوشبو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نا یہ فرعون کی بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نا فرعون، تو وہ کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے نا کہا بسم اللہ یہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اس سے تمہاری کیا مراد ہے، میرا باپ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سے موسیٰ علیہ السلام کا رب مراد لیتی ہوں، بسم اللہ، اللہ وہ ہے۔ وہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا میں اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا جاؤ بتانا ہے بتاؤ۔ اس نے جا کر شکایت کی، فرعون جو ہے طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے دربار میں بلایا تو کہا ہوگا کہ چھوڑ دو اپنا عقیدہ، انہوں نے کہا نہیں اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس نے نا دیگ منگوائی، اس کو جو ہے نا اس میں تیل ڈالا، اللہ معاف کرے، وہ جب دیگ خوب پک کر تیار ہوئی اور اس میں جو ہے نا تیل جوش مارنے لگ گیا تو اس نے کہا میں تجھے اور تیری اولاد کو اس میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، ہاں میں یہ چھوڑ نہیں سکتی عقیدہ توحید، ایک میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب یہ ہڈیاں رہ جائیں گی نا تو میرے اور میری اولاد کی نا ہڈیاں ایک ہی قبر میں نا اکٹھی کر لیں۔ اللہ اکبر، کہنا بھائی آسان ہے، بہت آسان ہے، عمل میں لانا بہت مشکل ہے۔ تو دیگ پکی تو پہلے نا اس کی اولاد کو ڈالنا شروع کیا، حتیٰ کہ ساری اولاد جو بھی تھی چھوٹے موٹے بچے ڈال دیے، پھر اس کا نا دودھ پیتا بچہ تھا اس کو ڈالنے لگے تو اب ظاہر ہے وہ مامتا تھی تو وہ تڑپ اٹھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے نا یہ معجزہ کہہ لے کرامت کہہ لیں اس کا اظہار کیا، بچہ بول اٹھا۔ انہوں نے کہا ماں بے خوف و قطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ وہ ماں بھی پھر کود گئی۔ اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے جی اس خاتون کے جن کا یہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات جو ہے نا بلند فرمائے جنت میں۔ دیکھیں کیسا ہے کہ آپ نے ادھر خوشبو مہک اس کی دیکھی۔ پھر نہ جہنم کا وحشت ناک منظر بھی آپ نے دیکھا، کئی بھیانک منظر بھی آپ نے دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نا مردار کھا رہے ہیں، مردار۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، مگر غیبتیں کرتے تھے۔ تو غیبت قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور معراج ہی کے موقع پر نا ایسی قوم سے بھی گزر ہوا جس کے ناخن نہ تانبے کے تھے اور اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ تانبے کے ناخن اور اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو
لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے نا غیبتیں، اور ان کی عزتیں مجروح کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے. بیچارہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا تھا کسی ایپ پر تو اچھالتے تھے. تو آج جو اپنے آپ کو یہ زخمی کر رہے ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور ہمارے ہاں یہ تو ڈش خوب چلتی ہے مردہ بھائی کی. ہم بھی آدم خور ہیں، وہ کہتا ہے نا وہ آدم خور ہے، ہم بھی آدم خور ہیں. جب بندہ غیبت کرتا ہے تو یہ نا بڑا پھیلی ہوئی ہے یہ بیماری، عالمگیر بیماری ہے یہ حسد اور غیبت. پھر آپ نے نا جہنم میں ایک اور شخص کو دیکھا، وہ سرخ رنگ کا تھا، نیلی اس کی آنکھیں تھیں، چھوٹا اس کا قد تھا اور بال اس کے پڑا گندا تھے، پریشان. فرمایا کہ یہ کون ہے نیلی آنکھوں والا، قد چھوٹا، رنگ سرخ نیلی آنکھوں والا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ نا جو اللہ کے نبی تھے نا صالح علیہ السلام، اور ان کی اونٹنی تھی اس کا قاتل ہے. یہ وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، آج جہنم میں. پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو جی اب اپنے آپ پر بھی نظر ہم ڈال دیں. اللہ تعالیٰ جی محفوظ فرمائے. فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر گزرا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیوں سے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا والوں میں آپ کی امت کے خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ. آپ کی امت کے خطیب ہیں، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود عمل کوئی نہیں کرتے تھے. میں نے بتایا یہ اب ہمارے بارے میں ہے، دوسروں کو کہنا آسان ہوتا ہے، خود عمل کرنا. دیکھے نا ہونٹوں سے تبلیغ کرتے ہیں نا، تو آگ کی کینچی سے اللہ نے ہونٹ کاٹے ہیں. لوگوں کو کہتے ہو نیکی اور خود عمل نہیں کرتے. پھر نبی علیہ السلام کی نا دروغ جہنم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ جو بڑا فرشتہ ہے نا جہنم پر جو مقرر ہے تو اس کا نام مالک ہے. تو جبریل علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہنم کا جو ہے نا دروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے. آپ سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اس نے سبقت کی، بڑھ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سلام کیا کہ یہ میں خوش نصیبی میں حاصل کروں. پھر نا دجال کو بھی دیکھا جی معراج کی رات. آپ نے فرمایا کہ میں نے نا یہودیوں کا یہ دجال ہے نا یہ کہ انہی کا قیادت کرے گا نا، اصلی صورت میں دیکھا ہے. فرمایا میں نے دجال کو دیکھا کہ اس کا تو بڑا عظیم الجثہ ہے، بڑا اس کا جسم ہے، چاند کی طرح سفید تھا، اور اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، مطلب ایک آنکھ کانی تھی. آپ نے فرمایا نا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تو وہ دعویٰ کرے گا میں رب ہوں. تو فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی تو ایک آنکھ کانی، اور یوں لگتا تھا جیسے روشن ستارہ ہو، اور اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں، بال ٹہنیوں کی طرح تھے، یعنی کہ چاند کی طرح سفید تھا، ایک آنکھ سلامت تھی، کانا تھا، روشن ستارے کی طرح تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک نا بلند مقام پر لے جایا گیا، تو جہاں آپ کو کلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. یہ فرشتوں کے کلموں کی آوازیں تھیں. فرشتے جو ہے نا قلم چلا کر جو تقدیر نہیں ہوتی، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے تھے، لیکن اس کی کہتے ہیں لکھنے کی نوعیت حقیقت واضح نہیں، بس اتنا ہی آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ کیا تھا، کیسے وہ لکھ رہے تھے فرشتے، یہ اس کا علم اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے. پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نا سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نا 50 نمازوں کا
فرض عائد کیا گیا کہ آپ کی امت پر ایک دن میں 50 نمازیں جو ہیں نا وہ فرض ہیں۔ آپ پھر وہ ادھر سدرۃ المنتہا کے پاس ہی تھے، ادھر سے واپس ہوئے ہیں، تو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر پھر ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا تحفہ ملا ہے، کیا ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں 50 نمازیں۔ 50 نمازیں؟ فرمایا مجھے اپنی امت کا بڑا تجربہ ہے، آپ واپس جائیے یا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیے۔ پھر واپس گئے اوپر، واپس سے ملا سدرۃ المنتہا کے پاس، پھر اللہ نے 5 کام کروا دیے، ایک روایت میں 10، 5 ہو یا 10 ہو، آتے رہے موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، آتے رہے موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ تو فرمایا کہ انی استحیی من ربی من کم ارجو الیہ، کہ فرمایا پھر مجھے میرے رب سے حیا آئی کہ میں کتنی بار واپس جاؤں گا، 9 بار ہو گیا نا واپس آنا جانا، 9 بار۔ تو فرمایا مجھے حیا آئی کہ میری امت کیا 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی، اور جب وہ پھر بھیج رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، 2، تو میں نے ان کا تجربہ کیا وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، تو اور کم کروائیں۔ تو فرمایا مجھے شرم آئی کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، وہ واقعی نہیں پڑھتی، وہ 5 بھی نہیں پڑھتی۔ بات آ گئی نا سمجھیں، نہیں پڑھتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اکثریت سچی ثابت ہوئی ہے، اکثریت نہیں نماز پڑھتی، محلے کے محلے، شہر کے شہر بے نمازی۔ معراج منانا ہے تو اس طرح نماز پڑھ کر مناؤ جو تحفہ ملا ہے۔ تو بہرحال نا پھر جب فرمایا نا مجھے حیا آئی، تو پھر یہ واپسی ہوئی، تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے تخفیف کر دی، لیکن میرے ہاں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، یعنی کہ نماز کا ثواب 50 کا ہی ملے گا، 50 نمازوں کا، نمازیں پڑھو گے 5، ثواب ملے گا 50 کا، کیونکہ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے کر نہ سکے، نیت، ارادے سے نیت، کر نہ سکے، تو کرنا اگر وہ سکے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا بدلہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک گناہ کیا نہیں تو گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر گناہ کر لے تو فرمایا کہ ایک جو ہے نا لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نا سورہ 3 تحفے ملے ہیں کہ ایک شرک اگر نہ کرے گی امت آپ کی تو آخر کار اللہ انہیں بخش دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بتایا 3 تحفے دیے گئے، ایک نماز کا، ایک یہ کہ آپ کی اگر امت شرک نہیں کرے گی تو آخر کار اللہ معاف کر دے گا۔ آخر کار کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ تھوڑی سی سزا دے کر جہنم میں بھیج کر معاف کر دے، امت محمدیہ بھی جائے گی نا جہنم میں، اور ویسے اللہ معاف کر دے۔ اور دوسرا تحفہ ملا ہے تیسرا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ، اور یہ آخر تھا، اور اس کے بڑے فضیلتیں ہیں۔ یہ ایک حدیث آ رہی ہے کہ یہ عظیم اور باب برکت آیتیں ہیں نا 2، آپ کو نا جو اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے نا خاص، اس میں سے جو رحمان کے عرش کے نیچے خزانہ ہے اس میں سے دی گئی، اور یہ ایسی آیات ہے نہ آپ سے پہلے کسی کو اس جیسی آیات دی گئی اور نہ بعد میں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ایک ایسے خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں من قرأ ہاتین الآیتین من آخری سورۃ البقرہ، جو شخص سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کر سوئے تو اسے کافی ہو جائے گی۔ کفتاہ کے الفاظ ہے، کفتاہ
اب اماموں نے بحث کی ہے اس پر کہ کافی ہونے سے کیا مراد ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ تہجد کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک یہ ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے سے کافی ہو جائیں گی۔ بعض نے کہتے ہیں کہ آفات جو رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں اس سے کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ 2 آیتیں نازل فرمائیں اور ان پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیطان وہ گھر چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر یہ 2 آیتیں 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی تو شیطان آ جاتا ہے اس گھر کے قریب، یعنی کہ شیطان کو بھگانے کے لیے بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ نا جبریل علیہ السلام آپ زمین ہی پر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل بیٹھے ہوئے تھے آپ کی محفل میں آ کر، تو آپ نے نا اپنے اوپر کی طرف سے آتی ہوئی ایک زوردار آواز سنی کہ اوپر سے نا ایک زوردار آواز آئی ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس میں نا تو جبریل نے کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس میں ایک فرشتہ اترا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا آ کر، جبریل بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی، اور وہ فرشتہ آ کر آپ کو سلام کر رہا ہے، یعنی کہ یہ پہلے کبھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا 2 ایسے نور اور 2 ایسی خوشخبریاں دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ ان میں سے جو بھی دعا کرے گا سورہ بقرہ کی 2 آیتوں سے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خود دعا ہے تو جو اس سے دعا میں اللہ سے مانگا گیا ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور یا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام معراج کی رات فرشتوں کی فرمایا جس جماعت سے میرا گزر ہوا انہوں نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام اپنی امت کو کہے گا کہ سینگی لگوائیں، یعنی حجامہ، جو حجامہ نہیں ہوتا وہ، تو یہ درخواست کی انہوں نے، تو فرمایا کہ علیہ کا یا محمد بالحجامہ، کہ اے محمد آپ جو ہے نا آپ سینگی لگوانا آپ پر اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں، یعنی کہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ پھر نا اب واپسی ہوئی، آپ 2 باتیں کر کے اب بات سمیٹ دیتے ہیں۔ آپ نا صبح کو ظاہر ہے اپنے گھر ہی میں تھے تو آپ نا بیت اللہ میں الگ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، یہ آپ کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے پوچھا کیا کوئی تنزیہ انداز میں کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام چونکہ سچ بولتے تھے فرمایا ہاں مجھے رات کو نا سیل کرائی گئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی۔ ایک دم وہ اس کو توبہ نعوذ باللہ مذاق اڑانے کا وہ اس کے نزدیک موقع مل گیا۔ اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ نے پھر ہمارے درمیان صبح کی ہے، لیکن وہ تو مہینوں کا سفر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ یہ بات آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیے آپ نے رات کہاں گئے تھے؟ آپ نے بیت المقدس گیا تھا۔ وہ کسی نے نا حیران ہو کر کہا کہ بھئی صبح آپ نے پھر ہمارے درمیان کی، یہ حیرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں
تو بعض نا اتنے حیران ہوئے کہ انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے. پھر انہوں نے آپ کے سامنے نا آپ کا امتحان لینا چاہا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے، ہم نے تو سفر کیا ہوا ہے، آپ نے تو کیا نہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال ہی نا بے وقوفانہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کوئی دروازہ گننے تھوڑی گئے تھے. ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے اس کے پنکھے ہیں. تو لیکن فرمایا میں اتنا پریشان ہوا، مسلم کی روایت ہے، اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نا وہ بیت المقدس کے پردے مجھ سے ہٹا دیے. اب وہ پوچھتے جاتے ہیں، میں بتاتا جاتا ہوں کہ یہ ہے دروازے اس طرح. جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اچھا ایک اور مثال لے لو. جب میں راستے میں تھا نا تو میں نے نا ایک قافلہ آ رہا تھا ادھر ہی مکہ کی طرف، تو ادھر میں نا ادھر ان کو میں نے سلام کیا اور انہوں نے میری آواز بھی سنی ہے، قافلے والوں نے. اور اس قافلے کا ایک اونٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے، جسے فلاں شخص جو ہے وہ ڈھونڈ بھی لایا ہے اور قافلے والوں کے حوالے کر دیا. اب اگر وہ اسی رفتار سے آ رہے ہوں تو اتنے فاصلے پر ہیں اور فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ٹھہریں گے اور فلاں دن ظہر کے وقت یہ ادھر مکہ کے دروازے پر ہوں. اب نا کہا کہ ان کا جو اونٹ ہے نا وہ آگے آگے اس کا رنگ بھی گندمی ہے، اونٹ کا رنگ، اور اس پر نا سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اونٹ پر، اور 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہیں، یعنی کہ پوری آپ نے حالات بتائے. اب نا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی کر لیتے تجربہ. اب وہ نا تجسس سے دیکھ رہے تھے، توبہ نعوذ باللہ اگر غلط ہوئی تو آپ کو جٹلائیں گے. اللہ کا بڑی شدت سے نا انتظار کرنے لگے قریش وہ وقت کا. تو پھر ہوا کیا کہ جب وہ داخل ہوئے تو جس وقت آپ نے کہا تھا نا دوپہر کے وقت، گندمی اونٹ، اس پر سیاہ ٹاٹ، اس پر 2 بوریاں، ویسے ہی وہ آگے آگے داخل ہوا. تو پھر وہ خاموش کے جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. اور ادھر نا ابو بکر صدیق کو نا صدیق کا لقب بھی ملا ہے، یعنی کہ یہ ابو جہل گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی نا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیل کر کے آ گیا ہوں. یہ سن کر تو فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ ان کا ہاں. تو فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. کہتے ہیں اگر میں تو اس سے بڑی کی تصدیق کر رہا ہوں کہ ان کے پاس روز جبریل آتے جاتے ہیں آسمانوں سے، یعنی کہ آسمانوں سے وحی آتی ہے، تو اگر وہ خود چلے گئے آسمانوں پر یا بیت المقدس یہ کون سی تعجب کی بات. کہتے ہیں اس کے بعد نا آپ کا جو لقب ہے نا صدیق پڑ گیا اس وجہ سے. اب آخری بات جی یہ نا میں بات کرتے کہ آپ کہاں تک گئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں، تو ہم طالب علم بن کر پوچھا کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے. ہمارے علم کے مطابق آپ کے جہاں تک گئے ہیں نا تو 2 الفاظ آتے ہیں. پیچھے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ ادھر تک گئے ہیں کہ کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی فرشتوں کی، تو ظاہر ہے اور بھی تھی. اور یہ جو ہے نا مسلم شریف کی کتاب الایمان میں روایت ہے کہ فرمایا قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تحی به الی سدرۃ المنتہا، مجھے جو ہے نا سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. ادھر ہی نمازیں فرض ہوئی ہیں، ادھر ہی اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، ادھر ہی آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ واپس آئیں، یعنی کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے. الفاظ کیا ہیں؟ ان تحی به الی سدرۃ المنتہا، مسلم شریف کے. تو اس لیے ہم یعنی کہ سختی اس کے ساتھ نہیں کہہ رہے کہ آپ آگے نہیں گئے، لیکن اس کا ہمیں ثبوت چاہیے، مضبوط ٹھوس دلیل. ہمارے علم کے مطابق، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔